الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الحاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية عزیزان محترم، گفتگو ہو رہی تھی کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو۔ اگر اپنے امام کے پہچانے بغیر تم اس دنیا سے اپنے امام کو پہچانے بغیر، اپنے زمانے کے ہادی اور رہبر کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، اس کا مطلب کہ تم گمراہی کی موت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تم نے اپنے امام کو نہیں پہچانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے پروردگار کو نہیں پہچانا۔ پہچان، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار ہم کو اپنی حجت کی معرفت کرا دے۔ اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت نہ کرائی تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے دین کو نہ پہچان سکے، بلکہ ہم اپنے دین میں گمراہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ، تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں تو۔ لہذا اگر انسان اپنے امام کو نہیں پہچانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین نہیں پہچانا، وہ دین سمجھ ہی نہ سکا۔ اگر اپنے امام کو نہ پہچان سکے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے دین میں گمراہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنے امام کو پہچانے، اپنے قائد کو پہچانے، اپنے رہبر کو پہچانے، اس کو پہچانے کہ جو اس کو تمام مشکلات سے نجات دینے والا ہے، اس کو پہچانے کہ جو اس کو اس دنیا کے بھنور میں چھوڑ کر کے تنہا نہیں جائے گا، بلکہ اس سے نکال کر کے اس کو راہ نجات تک پہنچا دے گا۔ لہذا جب اپنے امام کی معرفت کی بات ہوتی ہے تو اس میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ہر سوال کا جواب ضروری ہوتا ہے، خاص کر کے آج کے زمانے میں کہ جب نسل انسانی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کسی بھی بات کو بغیر دلیل کے قبول نہیں کرتی ہے۔ جب تک کہ اس کے سوال کا جواب نہیں مل جاتا تب تک کہ انسانی فطرت یہی ہے کہ اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی بچے سے، اپنے گھر میں بچے ہوتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جب تک کہ ان کو قانع کن جواب نہیں مل جاتا، جب تک کہ وہ جواب ان کو نہ مل جائے کہ جو اطمینان بخش ہو، تب تک وہ پوچھتے رہتے ہیں بار بار، چاہے وہ کسی چیز کے بارے میں پوچھیں۔ حالانکہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے
اگر وہ کہیں سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں پانی کیسے نکل رہا ہے۔ یہ اب بتایا کہ یہ پانی چونکہ اس کا بٹن جو ہے وہ مثلا اس کی ٹوٹی تھوڑی سی ڈھیلی اس لیے نکل رہا ہے۔ اب اس کا دوسرا سوال ہو ٹوٹی کیوں ڈھیلی ہے، اس کو بتایا جائے تو کہیں گے اچھا یہ بتاؤ پانی آ کہاں سے رہا ہے، اس کو بتایا جائے تو پوچھیں گے اچھا پانی ہے کہاں جو آ رہا ہے۔ یعنی ایک ہی سوال سے جلدی جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ یہ بچہ جو جواب سوال کر رہا ہے، چونکہ یہ سب سوالات سے ہم گزر چکے ہیں، ہمارے بچے ایسے ہی سوال کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اور ہر گھر میں یہی ہوتا ہے، جہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ایسے سوالات ان کے پاس ہوتے ہیں کہ جن کا جواب آخر میں ہوتا کیا ہے کہ پھر آدمی جھنجھلا کے تک جاتا ہے، آخر میں کہتا ہے صاحب چپ رہو نہیں تو پھر کچھ اور کریں ہم، ہوتا یہی ہے۔ لیکن چونکہ فطرت انسانی ہے کہ وہ سوال کرتا ہے اور ہر سوال کا جواب چاہتا ہے، جب تک کہ اس کو سوال کا جواب نہ مل جائے تب تک اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا فطرت ہے کہ وہ سوال کرے۔ لہذا جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ زمانے کا امام ہے اور امام غائب ہے تو پھر اس کے پاس بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کب پیدا ہوئے، کہاں ہیں؟ تو اس کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے، کل کی جو مجلس تھی اس میں کل کی گفتگو میں یہ بتایا گیا کہ کہاں ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ کہاں ہیں تو امام کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہے۔ امام ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، مگر ہماری بصارت یا ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس جلوے کو دیکھ سکیں اور اس کا اندازہ لگا سکیں۔ لہذا پروردگار عالم جب چاہے گا تب اپنی حجت کو حکم دے گا کہ اپنی معرفت کرا دے۔ تو یہی آنکھیں کہ جو روز دیکھتی تھیں وہی کہیں گی کہ ہم نے تو ان کو دیکھا تھا، ہماری ان کے ملاقات ہوئی تھی، ہم نے فلاں مقام پہ دیکھا تھا۔ لہذا اب اس سوال کے بعد جب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ ہیں تو کتنی عمر ہے ان کی؟ توجہ، اسی سوال میں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کتنی عمر ہے؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے اتنے دنوں تک؟ کیوں سوال کر رہا ہے یہ انسان؟ چونکہ آج کے زمانے میں انسان جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد وہ ان چیزوں کو جو اس کے سامنے ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے ہمارے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ اگر کوئی زندہ رہا تو 90، اس سے زیادہ کوئی جاتا ہے؟ ہاں، 60 تک تو جلدی کوئی نہیں مار پاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا زندہ رہے گا انسان؟ کیا واقعی کوئی اتنا زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا واقعی کسی کی عمر اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ جو اتنے برس تک زندہ رہے؟ مثلا آج اگر امام کی عمر 1200 برس ہے یا 1250 برس ہے تو اس عمر میں کیا انسان اتنی عمر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کا پہلا جواب اور مختصر سا جواب یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، خدا بند عالم اتنا قوت اور طاقت رکھتا ہے، وہ پروردگار اگر چاہے تو کسی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ وہ خدا قدرت رکھتا ہے، وہ خدا یقیناً اتنا قادر ہے کہ جس کو چاہے اس کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب پروردگار عالم کو کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو پھر اپنی حجت کو زندہ بھی رکھتا ہے اور اس حجت کو باقی بھی رکھتا ہے۔ لہذا پہلا جواب یہی ہے کہ وہ پروردگار جو ہے وہ اتنا قادر مطلق ہے، وہ اتنا قادر اور اتنا قدرت رکھتا ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے تو زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ مختصر سا جواب ہے، لیکن اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک کہ بچے کو وہ جواب نہ مل جائے کہ جس سے اس کو اطمینان نہ ہو جائے تب تک سوال پیدا کرتا رہتا ہے۔ نہیں، ہم کو بتائیے ابھی کیسے ہوگا، اب کیسے سمجھنا۔ اب بچہ جو ہے وہ بار بار پوچھتا رہتا ہے۔ اب مثلا اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی قدرت آج کیوں نہیں دکھ رہی؟ مثلا آج خدا کی قدرت کیوں نہیں ہے کہ اتنے لوگ زندہ ہوئیں اور 10 سال 20 سال جو ہے وہ 50 سال کے ہوئے، ادھر 60 سال کے ہوئے، 60 سال کے بعد بہت بڑھایا تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ 62 سے 64 سال کر دیا یا 62 سال کر دیا۔ گورنمنٹ کی نگاہ میں بھی اس کا انسان کی اب ختم ہو جاتی ہے حیثیت کہ اب بس
تمہارا کام، اب تمہاری طاقت اور قوت جو ہے ختم ہو چکی ہے، لہذا اب اس کے بعد تم کو ریٹائرمنٹ لے لینا چاہیے، ہم خود تم کو ریٹائر کر دیں گے، تم گھر چلے جاؤ، جا کر کے آرام سے زندگی گزارو، اس لیے کہ اب تم جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو۔ اور آج کا جو مقولہ مشہور ہو گیا ہے کہ اگر پوچھتے کتنی عمر ہے اور بتا دیا کہ 80+ ہیں تو کہتے ہیں اب اوور ٹائم میں جی رہے ہیں یہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ۔ لہذا انسان جب اتنی عمر کو دیکھتا، آپ کہیں گے ہم اس سے متخصص سے بات کریں گے، جو لوگ اس فن میں ماہر ہوتے ہیں اس سے جواب پوچھنے کی، ہم اس سے جواب پوچھنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسان کے جو جانکار ہے اس سے پوچھا جائے کیا انسان، اور اس کی طرف جو طبیب ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان سے جا کر کے جب رابطہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس لائن میں ماہر ہیں، ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے متخصص کی طرف انسان جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہم فلاں سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آدمی جب گھر بنوانے لگتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ متخصص ہے، اس کے بارے میں یہ جانتا ہے، اس کے یہاں خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ بتا دے گا۔ ہر طرح کے، ہر جگہ کا ہر طرح کے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، جسم کے جتنے حصے ہیں ہر حصے کے الگ الگ متخصص ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماہر ہیں اس چیز میں۔ اگر برین کا ڈاکٹر ہے تو وہ ماہر ہے برین میں، اگر وہ آئی اسپیشلسٹ ہے تو کیونکہ ماہر ہے۔ لہذا اب ہم پوچھنے چلے جاتے ہیں کیا ممکن ہے کہ کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں بالکل ممکن ہے، اگر انسان کو صحیح غذا اور صحیح آب و ہوا ملتی رہے تو انسان کی عمر بڑھ سکتی ہے، اور صرف بڑھ نہیں سکتی ہے بلکہ جوانی بھی باقی رہ سکتی ہے۔ توجہ، انسان اگر صحیح غذا اس کو ملتی رہے، یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ پرانے عام طور سے جو جوان ہیں آج کے، ان کے ہاں وہ قوت اور طاقت نہیں پائی جاتی ہے جو بوڑھوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی کیا جو بوڑھا کم سے کم 4 کلومیٹر پیدل چل کے چلا جائے، واپس بھی چلا آتا ہے، وہی کام جوان سے کہا جائے 1 کلومیٹر چلنے کے بعد اس کے پاؤں میں درد ہونے لگتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اب کہاں اٹھیں، پھر اٹھ کے چلا، پھر بیٹھے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں چونکہ ہم نے جو دیسی گھی کھایا تھا اس میں اور آج میں بہت فرق ہو گیا ہے کہ نہیں؟ یہی کہتے ہیں نا۔ لہذا ہمارے زمانے میں جو ملتا تھا اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، اور ہم کو جو بھی ملتا تھا وہ بالکل فریش ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں جو کچھ بھی ملتا ہے، آج تم لوگ ہائیبریڈ کھاتے ہو، مثلا آج کے زمانے میں جتنی بھی سبزیاں اگائی جاتی ہیں، ان سب میں ایسی کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے قوت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جب ہم یہی کام کیا کرتے تھے تو ہمارے یہاں سب کچھ دیسی ہوا کرتا تھا، اور ساری چیزیں ہم جو اگایا کرتے تھے وہ کہاں سے ہوتی تھیں؟ اپنے گھر میں ہم اپنے اعتبار سے اگاتے تھے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی کیمیکل نہیں ملایا کرتے تھے، لہذا وہ جو ہم نے کھایا تھا وہ طاقت اور قوت ہوتی تھی اس میں۔ لہذا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر کسی کو صحیح غذا دی جائے اور کسی کو صحیح آب و ہوا مل جائے تو ایسی صورت میں انسان کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لہذا جب ہم نے متخصص سے پوچھنا شروع کیا کہ بتائیے کیا ممکن ہے کہ کوئی انسان عمر جو ہے وہ پائے، مثلا 80 سال سے زیادہ جی جائے، 100 سال جیے یا 200 سال جیے، تو کہا بالکل ممکن ہے کہ اگر صحیح آب و ہوا اور صحیح غذا مل جائے تو انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ۔ لیکن اب انسان پھر سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ اگر کسی کی عمر بڑھ رہی ہے تو کیا وہ بوڑھا نہیں ہوگا؟ اگر انسان چونکہ دیکھتا یہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو کہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو کسی سے پوچھا کسی نے کہ یہ بتاؤ کہ جب عمر بڑھتی ہے تو عمر بڑھنے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے، اس کی کمر جھک جائے، اس کے بال سفید ہو جائیں، وہ بوڑھا ہو جائے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ عمر بڑھتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بوڑھا ہی ہو جائے۔ کہ تم بتاؤ تمہارے بال ہیں؟ کہا ہیں۔ کہ تمہارے بال سر پہ بھی بال ہیں؟ کہا ہیں۔ کہ آنکھوں پہ بھی بال ہیں؟ کہا بال ہمارے دونوں ہیں۔ کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے سر پہ بال تھے؟ کہا تھے۔ کہ آنکھوں پہ بال تھے؟ کہا تھے۔ کہ عمر کتنی ہے؟ کہا 70 برس ہے۔ کہ یہ بتاؤ 70 برس میں تم نے جو ہے وہ یہ دیکھا تمہارے سر کے بال بڑھے، تمہاری آنکھوں کے بھی بال بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ اس نے کہا نہیں بڑھے۔ تو کیوں نہیں بڑھے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو اور بڑھنا چاہیے، تقاضا یہی ہے، فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو بڑھنا چاہیے۔ تو کہا نہیں، سر کے بال کی فطرت یہ ہے کہ بڑھے، لیکن آنکھوں کے بال نہیں بڑھیں گے۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں بڑھیں گے؟ دونوں بال ہیں،
سر میں بھی بال ہے، آنکھوں پہ بھی بال ہے، اس کو بڑھنا چاہیے۔ جب سر کا بال بڑھ رہا ہے، ہم نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ کہا سر کے بال کی بھی عمر 70 برس ہے، ہمارے آنکھ کے بال کی بھی عمر 70 برس ہے۔ کہا جب دونوں کی عمر برابر ہے تو بڑھا صرف ایک کیوں ہے، دوسرا کیوں نہیں بڑھا؟ کہا یہ خدا کی مرضی ہے، وہ جیسے بھی چاہتا ہے ویسے انسان کو خلق کر دیتا ہے۔ کہا جب تمہارے ایک چھوٹے سے جسم کے لیے اللہ کی مرضی ہے کہ سر کا بال بڑھے، آنکھوں کا بال نہ بڑھے، تو پھر پوری کائنات کو جس سے نجات ملنے والی ہے وہ خدا کی مرضی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ عمر بھی بڑھے مگر جوانی باقی رہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا اب انسان دوسرا سوال پھر پیدا ہوا، کیا واقعی عمر ہو سکتی؟ توجہ، کیا واقعی عمر ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی عمر پا جائے؟ اب اس کا دوسرا جواب اپنے بچوں کے لیے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جتنی بھی چیزیں جاندار ہوتی ہیں، توجہ، جو بھی چیزیں، اچھا جاندار عمر کس کی بڑھتی ہے؟ جاندار کون سی چیز ہوتی ہے؟ جاندار کسے کہتے ہیں؟ جاندار اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک دوسرا وجود پیدا ہو جائے، جاندار اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کے جاندار یعنی کیا؟ جاندار کی چھوٹی سی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا وجود پیدا ہو جائے اسے جاندار کہتے ہیں۔ جاندار جو بھی چیز ہوتی ہے اس سے وجود پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اب اگر یہ لکڑی ہے، اس لکڑی سے دوسری لکڑی نہیں بن سکتی، یہ دروازہ، اس میں جان نہیں ہے، یہ مکان بنا دیجئے، کیا 2010 سال کے بعد دوسرا بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، کیونکہ جان نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں میں جان ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جاندار، اسی تعریف ہی یہی ہے جاندار کی کہ جس میں جان ہوتی ہے۔ جان کیوں ہوتی ہے؟ جاندار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک دوسری چیز وجود میں آتی ہے۔ مثلا درخت جاندار ہے، مثلا جانور جاندار ہیں، مثلا زمین جاندار ہے۔ اگر زمین جاندار نہ ہوتی تو پھر ایسی صورت میں وہ کسی چیز کو پیدا نہ کرتی۔ یہ درختوں کا زمین کے اوپر اگنا، یہ زمین پر کھیتی کرنا، یہ تمام تر چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ زمین میں اگر جان نہ ہوتی تو پھر زمین جو ہے وہ ہم کو کوئی دوسری چیز نہ دے دیتی۔ یہ ساری چیزیں ہم کو زمین کے ذریعے سے ملتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جان پائی جاتی ہے۔ توجہ، زمین میں جان پائی جاتی ہے۔ اب اگر ہم پوچھیں تو آپ ہی بتائیں گے کہ وہ فلاں درخت ہے کہ جو 400 سال پرانا ہے، وہ فلاں چیز ہے وہ 200 سال پرانی ہے، فلاں مچھلی ہے کہ جو 600 سال پرانی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں یعنی جو جاندار ہوتی ہے وہ جاندار۔ اب ایسے لوگ بھی ملیں گے بتائیں گے کہ 400 سال پرانا پیڑ ہے۔ ایک آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے ایک درخت دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہ درخت ہے کہ جس نے ہمارے رسول اکرم کو سایہ دیا تھا، اور 1400 برس سے یہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں پر کوئی اور درخت ہے ہی نہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے، کبھی آپ سرچ کیجئے تو شاید مل جائے۔ لہذا یعنی یہ کہہ سکتے یہ درخت 1400 سال پرانا ہے، یعنی اس میں اتنی زندگی ہے، اتنی عمر اس کی بڑھ سکتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں کہ جس میں جان پائی جاتی ہیں وہ عمر بھی بڑھ سکتی ہے ان کی۔ 1400 برس کی عمر ہو جائے، 200 سال کی یا 2000 سال کی عمر ہو جائے، یہ تمام تر چیزیں عمر میں بڑھ سکتی ہیں۔ جانور ہیں، بہت سی چیز، مچھلیاں ہیں کہ جن کی عمر پائی جاتی ہے۔ یا مثلا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بعض جانور ہیں ان کی بہت عمر ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم آب حیات لے کر کے آئیں، امرت۔ آب حیات یعنی امرت جو ہم ہندی میں بولتے ہیں اس کو امرت، ہم لے کر کے آئیں، آپ پی لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں پینا تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی، پی لیجئے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ پہلے ہم کو مشورہ لینے دو، توجہ، ہم کو مشورہ لینے دو، اگر لوگ جو ہے وہ مشورہ دے دیں گے تو ہم پی لیں گے۔ اپنے تمام جتنے درباری تھے، جو ان کے قریبی جتنے لوگ تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا پی لیجئے۔ انسانوں سے جب پوچھ چکے تو پھر جنات سے پوچھا کہ پی لیں، انہوں نے بھی مشورہ دیا پی لیجئے۔ لیکن اسی بزم میں کسی نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ اس سے پوچھئے کہ جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، عام طور سے جس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے پوچھئے، وہ بتائے گا آپ کو۔ تو کہا عمر کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ تو پتہ چلا کچھوا ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے عام طور سے، وہ کئی سو برس زندہ رہ سکتا ہے، اس سے پوچھا جائے۔
حضرت سلیمان نے گھوڑے سے کہا، حکم دیا اس کو، جاؤ کچھوے کو بلا کے لاؤ۔ وہ گھوڑا گیا بلانے کے لیے، چلو تم کو نبی خدا نے بلایا، کہا نہ جائیں گے، واپس چلا آیا بیچارہ۔ گھوڑے نے جب جا کے کہا کہ چلو تم کو نبی خدا نے بلایا، کچھوے نے کہا نہ جائیں گے، وہ واپس آیا۔ اس کے بعد پھر نبی خدا نے کتے سے کہا کہ جاؤ جا کر کے کچھوے کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا، آ کے کہا کہ تم کو نبی خدا نے بلایا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے چل دیا اور آ گیا دربار میں۔ جب دربار میں پہنچا تو حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ پہلے وہ جو سوال تھا اس کو تو بعد میں پوچھیں گے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ جب ہم نے تم کو ایک شریف جانور سے بلوایا تو تم آئے نہیں، ہم نے ایک شریف جانور بھیجا جس سے بلوایا تھا تو تم نے کہا نہیں جائیں گے، ہم نے ایک نجس جانور بھیجا تو تم نے جو ہے وہ قبول کر لیا اس کی بات کو اور پیچھے پیچھے اس کے چلے آئے۔ کیا نبی اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ گھوڑا شریف تو ہوتا ہے مگر وفادار نہیں ہوتا۔ توجہ، گھوڑا شریف تو ہوتا ہے مگر وفادار نہیں ہوتا۔ کتا نجس تو ہوتا ہے مگر وفادار ہوتا ہے۔ توجہ، کتا نجس تو ہوتا ہے مگر وفادار ہوتا ہے۔ جب ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا عابد، وہ پہاڑ پہ جو ہے وہ عبادت کیا کرتا تھا، روزانہ اس کو کھانا آ جاتا تھا، کچھ آ جاتا تھا اس کے لیے، وہ کھا لیتا تھا۔ ایک دن اس کے لیے کھانا نہیں آیا، صبح بھی نہیں آیا، دوپہر گزر گئی نہیں آیا، رات گزر گئی نہیں آیا، بیچارہ بہت بھوکا تھا۔ اور نیچے پہاڑی کے نیچے ایک گھر تھا کہ جو خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے سوچا چلو بھوکے رہنے سے اچھا ہے، چلو مانگ، شاید کھانا نہیں آ رہا ہے، کوئی اب شاید نہ آئے، اب کھانا شاید بند ہو گیا، کیا ہوا ہے، چلو چلتے ہیں ہم جو ہے وہ کھانا اسی سے مانگ لیتے ہیں۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس کے دروازے پہ کھڑا ہوا، توجہ، اس کے دروازے پہ کھڑا ہوا، اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد پھر کیا ہوا، اس سے پوچھا کیا بات ہے، کہا کھانا چاہیے، کہا ٹھیک ہے کھانا دے دو، اس کو روٹی دے دی۔ جب روٹی لے کے چلنے لگا تو پیچھے پیچھے اس کا کتا اس کے پیچھے ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ یہ پیچھے کیوں چلا آ رہا ہے، اس نے آدھی روٹی توڑی، اس کو کھلا دیا۔ اس کے بعد پھر اور پیچھے پیچھے اس کو اور جو ہے وہ بھونکنے لگا زور سے، اس نے اور دوسری روٹی لی اور دے دیا۔ اس کے بعد پھر اب اس کے پاس روٹی ختم ہو گئی، وہ اور آگے بڑھا، پھر بھی یہ پیچھے پیچھے بھونکنے لگا۔ جب بھونکنے لگا تو اس نے پلٹ کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تو نے جو ہے وہ سب کچھ تو ہم نے تم کو دے دیا، جو مانگا تھا وہ بھی کھلا دیا، اس کے بعد پھر تم بھونک رہے ہو۔ کہا ہم اس پہ نہیں بھونک رہے کہ تم نے ہم کو سب کھلا دیا، ہم تمہارے مقدر پہ بھونک رہے ہیں۔ توجہ، ہم تمہارے مقدر پہ بھونک رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو ہمارا مالک ہم کو کبھی کبھی کھانا نہیں دیتا، کبھی کبھی 2 دن گزر جاتے پھر بھی کھانا نہیں ملتا، مگر ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار ہیں کہ ہم نے اس کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ تم کیسے بندے ہو کہ مالک نے ایک وقت کے لیے روٹی روک دی، اپنے مالک کو چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ چلے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا پروردگار کبھی اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم تم کو نعمتیں دیتے تھے، نعمتوں کو روک لیں گے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم واقعی ہمارے چاہنے والے ہو کہ نہیں ہو۔ لہذا انسان کیا کرے، عمر انسان کی، اس نے پھر کہا اچھا اب جواب بتاؤ کیا کریں، توجہ، کہا جواب بتاؤ کیا کریں، کہا کیا بات ہے، کہا ہمارے لیے آب حیات آیا ہوا ہے، امرت آیا ہوا ہے اور ہم کو کہا جا رہا ہے کہ پی لیا جائے۔ کہا آپ کے درباریوں نے کیا مشورہ دیا، آپ کے قریبیوں نے کیا مشورہ دیا، کہا ہمارے درباریوں نے، ہمارے قریبیوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ پی لیا جائے۔ کہا سنیے ہم سے پھر یہ بتائیے کہ یہ کس کے لیے آیا ہے، درباریوں کے لیے آیا ہے، کہا نہیں۔ کہا آپ کے رشتہ داروں کے لیے آیا ہے، کہا نہیں۔ کہا گھر والوں کے لیے آیا ہے، کہا نہیں۔ کہا صرف میرے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ مت پیجئے گا۔ کہا کیوں نہیں پیئیں گے، کہا ہم اپنی عمر کو جانتے ہیں، آپ کے اگر پورے خاندان کے لیے آتا تب تو ٹھیک تھا، صرف آپ کے لیے آیا ہے، جتنی زیادہ آپ پینے کے بعد آپ تو زندہ رہیں گے مگر دوسرے، کبھی ایک ساتھی مرے گا، کبھی دوسرا، کبھی خاندان سے کوئی جائے گا، کبھی بیٹا رخصت ہو جائے گا، کبھی بھائی رخصت ہو جائے گا،
لہذا جب ایک ایک کو دیکھتے چلے جائیں گے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی مگر غم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لہذا مت پیجئے گا۔ یعنی اس نے منع کیا کہ غم اگر زندگی کسی کی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں غم کم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا ہر چیز میں حیات پائی جاتی ہے اور اس کی عمر بھی ہوا کرتی ہے کہ فلاں جانور کی عمر اتنی ہے، فلاں درخت کی عمر اتنی ہے، فلاں چیز کی عمر اتنی ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی عمر ہے تو کس کی ہے؟ زمین کی ہے۔ زمین میں جان پائی جاتی ہے، اگر جان نہ ہوتی تو اس کے اوپر کھیتی نہ ہو پاتی، اگر زمین میں جان نہ ہوتی تو درخت ہمارے سامنے نہ ہوتے، اگر زمین میں جان نہ ہوتی تو انسان زندہ نہ رہ پاتا۔ زمین جاندار ہے۔ سب سے زیادہ عمر کس کی ہے؟ زمین کی۔ یہ زمین جب اتنے زمانے سے زندہ چلی آ رہی ہے تو جب زمین زندہ رہ سکتی ہے تو زمانے کا امام زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ توجہ، یہ جملوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ جب تراب میں اتنی خصوصیت ہے کہ اس کو زندگی اتنی زیادہ ملی ہے، یعنی تراب اتنی زندگی جی سکتی ہے تو ابو تراب کا لال کیوں زندہ نہیں رہ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا انسان زندہ رہ سکتا ہے جب جاندار چیزیں زندہ رہ سکتی ہیں، اس کے بعد بھی اگر اطمینان نہ ہو تو آپ ذرا سوچیں کہ اب انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ توجہ، انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اب جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا حضرت آدم کی عمر 1000 سال تھی، فلاں نبی کی 600 سال تھی، فلاں نبی کی 700 سال تھی۔ سب سے زیادہ عمر کس کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہم کو کہ 2450 سال یا 2500 سال حضرت نوح کی عمر تھی۔ یعنی جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کو 1000 سال زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنی حجت کو 1000-2000 سال زندہ رکھے؟ وہ خدا قادر ہے اس بات پہ۔ لیکن اگر دوسری مثال قرآن مجید سے کہ جب حضرت یونس کہ انہوں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی، بد دعا کرنے کے بعد وہ قوم سے باہر نکل گئے۔ توجہ، پورے حالات ہیں قوم کے۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ جب قوم کے لیے بد دعا، پہلے تو مذاق اڑا رہی تھی قوم، پوری قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ یونس نے بد دعا کی ہے، ارے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے آثار نمودار ہوئے، توجہ، جیسے آثار نمودار ہوئے کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، بادل چھانے لگے، عجیب سی فضا ہو گئی، ہوا چلنے لگی گرم گرم، اور اس کے بعد اب ان کی حالت جو ہے وہ متغیر ہو گئی۔ فوراً ان کے چہرے پہ آثار آئے، کس کے؟ خوف کے۔ بہت خوف زدہ ہو گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہو جائے گا اگر عذاب نازل ہو گیا۔ یہ دوڑتے ہوئے ایک عابد کے پاس پہنچے اور جا کر کے اس سے کہا کہ کچھ کام کرو، کیا ہوگا، اب بتاؤ ہم کیا کریں، خدا کا عذاب آنے والا ہے، اور نبی خدا نے اگر عذاب کے لیے دعا کی ہے تو یقیناً دعا قبول ہوگی اور عذاب آ جائے گا۔ اس نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ہیں۔ پھر انہوں نے کہا آپ چلتے ہیں اس کے پاس، ایک عالم کے پاس۔ ہر بستی میں ایک عالم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سیدھے اور بہترین راستے اور اچھی باتوں کو بتانے کے لیے عالم ضروری ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، جو خدا اپنے نبی کے اپنے بندے کے کہنے سے عذاب بھیج سکتا ہے، کیا وہ خدا اپنے بندوں کے کہنے سے عذاب کو روک نہیں سکتا ہے؟ آؤ بارگاہ خداوندی میں آ جاؤ، جب ہم سب مل کر کے دعا کریں گے یقیناً پروردگار کیا کرے گا، عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ یہ سب کے سب میدان میں پہنچے، دعا کی، عذاب چلا گیا۔ پہلی قوم ہے حضرت یونس کی کہ جس کے اوپر عذاب آنے کے بعد بھی ٹل گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یونس دریا میں پہنچے، وہ دریا میں کسی طرح سے وہاں تمام واقعات ہوئے اور بالآخر ان کو دریا میں جانا پڑا، اور جیسے دریا کے اندر پہنچے ایک بڑی سی مچھلی نے منہ کھولے رکھا تھا اور حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک کے لیے ہم ان کو اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ توجہ، قیامت تک کے لیے، یعنی پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم یونس کو بھی زندہ رکھتے، اس کے ساتھ ساتھ اس مچھلی کو بھی زندہ رکھتے۔ لہذا خدا نے قانون بتا دیا، بنا دیا، ہماری قدرت سے یہ بات باہر نہیں ہے۔ جو خدا یہ کہے کہ یونس کو بھی زندہ رکھتے، مچھلی کو بھی زندہ رکھتے، وہ خدا فخر یونس کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اس کے بعد کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جو سب جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو، کہ جب پوری قوم ان کے پاس پہنچی اور ان کو قتل کرنا چاہتی تھی اور ایک انسان کو بھیجا کہ جو ان کی جاسوسی کر رہا تھا، تو کیا کیا؟ خدا نے اسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا، اور جو اس کو سولی دی گئی وہ وہی آدمی تھا جو جاسوس تھا۔ وہ بار بار چلاتا رہا، کہتا رہا کہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، لیکن نہیں، خدا نے اس کو سولی پہ پہنچا دیا، اور سولی پہ پہنچانے کے بعد حضرت عیسیٰ کو کہاں اٹھایا؟ آسمان پہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ آسمان پہ پہنچ گئے۔ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو آج تک بچا کے رکھا ہے۔ کیوں بچا کے رکھا ہے؟ تاکہ جب ہم آخری حجت کو اس دنیا میں بھیجیں اور ہماری آخری حجت ظہور کرے تو ایک گواہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا اللہ نے عیسیٰ کو اسی لیے بچا کے رکھا کہ جب وہ سامنے آئے لوگ گواہی کے لیے کہیں تو ایک نبی آ کے کہے ہم گواہی دیتے ہیں، یا جملے کو بدل کے یوں کہیں کہ جب نماز پڑھنے والا اتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے تو نماز پڑھانے والا کیوں زندہ نہ رہے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ خدا کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے کہ وہ نہیں زندہ رہ سکتا ہے، اور خدا جس کو چاہے اس کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور جب وہ پرانے انبیاء حضرت آدم اور حضرت نوح کو زندہ رکھ سکتا ہے، اتنی زندگی دے سکتا ہے، تو کیا اپنے آخری حجت کو زندگی نہیں دے سکتا؟ اس کا قانون یہی ہے، وہ جیسے چاہے جس کو چاہے زندگی دے سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے اعتبار سے سوچیں گے، یہی فرق ہے ہم میں اور معصوم میں، ہم اپنے اعتبار سے سوچنے لگتے ہیں کہ ہم جو ہے 100 سال زندہ رہتے ہیں، ہمارے 80 یا 90 سال سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا جب اپنے اعتبار سے سوچیں گے، اپنے اعتبار سے جو سوچ ہوتی ہے وہ صرف ہماری محدود سوچ ہوا کرتی ہے، لیکن جب ہم اس خدا کے بارے میں سوچیں گے جو لامحدود، ہم جتنا بھی سوچیں گے محدود رہیں گے، لیکن جو لامحدود کے اختیار میں ہوا کرتا ہے وہ پروردگار جس کو چاہے حیات جاویداں عطا کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جس کو چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے وہ پروردگار، جس کو چاہے زندگی دے دے۔ لیکن یہ زندگی کیوں؟ یہ زندگی کسی مقصد کے لیے ہوا کرتی ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ جان، یہ حیات، یہ زندگی یہ تمہاری ہے، لیکن جب یہ خدا کے دین پہ ضرورت پڑ جائے اس کی تو اپنی زندگی قربان کر دو اور خدا کے دین کو بچا لو۔ جب آخری وقت میں سب سے کہا کیوں ایسا کر رہے ہو، جب کوئی نہیں مانا تو ایک آواز دی، ان کان دین محمد لم یبق الا بقتلی فیا سیوف فخذونی، کہ اگر دین محمد نہیں بچ سکتا، صرف ایک راستہ ہے کہ میرا قتل ہو جائے، تو آؤ تلواروں، آؤ حسین کو گرفتار کر لو، آؤ تلواروں، آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ صرف کس کے لیے؟ اس دین کے لیے جس سے وعدہ کیا تھا۔ عزادارو، آج 7 محرم ہے، آج شب 7 محرم کی ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ اس کا تذکرہ کرے، اس شہزادے کا جس کی عمر 13 برس ہے۔ 13 برس کا بچہ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا فطرت ہے اس کی 13 برس کے بچے کی؟ کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کیا اس بچے کی، کیا اس کی ماں تیار ہو جاتی ہے کہ ہاں بچے کو کہیں چھوڑ دیا جائے؟ 13 برس کا بچہ۔ عزادارو، لیکن کربلا نے فطرت بدل دی۔ کربلا اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں فطرتیں بدلی ہیں، وہ ماں آج کی ماں نہ رہی۔ جب بچے نے آ کے کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے ہیں تو گھبرا گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے آقا۔ وہ بچہ کتنا عظیم بچہ ہے کہ جب رات کو شب عاشور میں امام محضر شہادت پڑھ رہے ہیں،
ایک ایک کا نام لیتے جا رہے ہیں، ایک ایک کا نام لیتے جا رہے ہیں، اس شہزادے کا نام نہیں آیا۔ جب اس شہزادے کا نام نہیں آیا تو گھبرا کے اٹھا، تڑپتا ہوا اپنے چچا کے پاس پہنچا، چچا کیا ہم شہید نہ ہوئیں گے؟ کیا ہمارا نام اس میں نہیں ہے؟ امام نے کہا میرے لال یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام نے اتنا پوچھا، آگے بڑھ گئے، کچھ نہ کہا۔ اب بچے نے سوچا کہ امام نے سوال کیا تھا، اب شاید کہہ دے تمہارا نام ہے۔ پھر آگے بڑھا کہ کہا چچا ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ آپ خود انداز سمجھ سکتے ہیں کہ ننھا سا بچہ جو 13 برس کا ہو اپنے گھر میں کس انداز سے باپ سے ملتا ہے، کس انداز سے چچا سے ملتا ہے۔ جب باپ موجود نہیں تھا، جس چچا نے تربیت کی تھی وہی باپ تھا۔ عزادارو امام کے ہاتھوں کو پکڑا، پکڑ کے کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سر پر رکھ لیتے۔ چچا اے چچا بتائیے تو میرا نام نہیں ہے۔ اے چچا کیا انداز تھا جناب قاسم کا، چچا بتائیے تو میرا نام نہیں ہے۔ اے چچا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ آواز دی میرا لال قاسم تمہارا ہی نہیں علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے۔ ایک مرتبہ جوان بنی ہاشم کا تڑپ گیا، اے چچا کیا فوج خیمے میں آ جائے گی؟ نہیں میرے لال میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ ہاں عزادارو وقت گزرا، صبح نمودار ہوئی، آئے آ کے اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، بڑی دیر تک کوشش کرتے رہے، بڑی منتیں کرتے رہے، بار بار چچا کو مناتے رہے مگر اجازت نہ ملی۔ اماں کے قریب آئے، آ کے کہتے اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ ماں نے سینے سے لگایا، بازوؤں پہ ہاتھ پھیرا، تعویذ ملا، لے کر کے چلے توجہ عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ صرف تصور کیجئے وہ ماں کیسے لے کے آئی ہوگی اور کہا ہوگا مولا میرے لال کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ صرف سوچئے کہ ایک ماں اپنے نوجوان کو جس نے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا اور اس کو کیسے پالا تھا، کتنی مشقتوں سے اس بیٹے کو پالا تھا، وہی بیٹا لے کے آئی ہے، کہہ رہی ہے آقا اجازت دے دیجئے۔ بھائی نے بھائی کا خط پڑھا، اس کے بعد کیا کیا امام نے؟ اپنے بچے کو بلایا، قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد ادھر جب کسی کو سینے سے لگایا جاتا ہے تو وہ بھی ہاتھ دونوں باں کر کے پیٹھ کی طرف کرتا ہے اور وہ بھی جو لگا ہوتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے سینے سے چپکا لیا۔ لیکن ہائے جب حسین نے ابھی اجازت دی تو سینے سے چپکایا، سینے سے لپٹ گئے قاسم، مگر جب لینے کے لیے گئے وہاں سے پھر سینے سے لگایا مگر حالت غیر ہے۔ اپنے سینے سے تو امام نے لگا لیا تھا مگر وہ ہاتھ اب سینے تک نہ پہنچ رہے تھے۔ عزادارو ادھر واپس اجازت ملی، جناب قاسم میدان جنگ کی جانب بڑھے، پوری جنگ نہیں بیان کرنی ہے۔ یہ حسن کا نور نظر 13 برس کا سن ہے، عباس نے گھوڑے پر سوار کیا ہے، میدان کی جانب بھیجا ہے، ادھر آ کر کے رجس پڑھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑتے رہے۔ عمر سعد نے آواز دی اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو اس بچے سے جیت نہیں سکتے ہو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ ہزاروں نے ایک ساتھ حملہ کیا، بچہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زمین پر گرا، آواز دی چچا بتیجے کی خبر لیجئے۔ امام حسین تیز رفتاری سے جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوئے، ادھر سے حضرت عباس چلے۔ جب میدان کی جانب بڑھے تو ادھر سپاہیوں نے دیکھا کہ عباس بھی آ رہے ہیں، حسین بھی آ رہے ہیں، وہاں بھگدڑ مچی۔ درمیان میں حسن کا لال گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہونے لگا، ہر ٹاپ پہ ایک بات کہتا تھا اماں اے اماں تیرا لال پامال ہو رہا ہے۔ ایسا سن تھا کہ
کی ماں کو بار بار یاد کر رہے تھے۔ عزادارو امام پہنچے، امام نے لیا، کیسے اٹھایا ہوگا یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کہ جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہو، امام نے کیسے اٹھایا ہوگا۔ ہاں ہم ایک بات تو سنتے رہتے ہیں، ہم نے خطیبوں کو سنا ہے، ہم نے ذاکرین کو سنا ہے کہ جب خیمے میں پہنچے ہیں امام تو امام کے ہاتھ میں کوئی جنازہ نہ تھا۔ جب خیمے میں اندر پہنچے، آ کر کے کسی بچی نے پوچھا بابا قاسم کہاں ہے؟ امام نے آبا کھول دی، لو دیکھو یہ قاسم ہے۔ اے مولا میرا لال جب گیا تھا نوجوان تھا، یہ کیسے واپس آیا ہے؟ آواز دی، اتنے گھوڑے دوڑے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔